طلاق دینے کے لیے شوہر کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی پاگل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ایسی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نابالغ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس صورت میں اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ نابالغ کی طرف سے کوئی بھی طلاق نہیں دے سکتا، نہ وہ خود طلاق دے سکتا ہے، نہ اس کا والد یا کوئی اور رشتہ دار یا اس کا کوئی اور ولی۔ تو یہ شوہر کے لیے ہے کہ شوہر اگر پاگل ہو، شوہر نابالغ ہو تو وہ طلاق نہیں دے سکتا، لیکن اگر بیوی پاگل ہے یا بیوی نابالغ ہے تو اس صورت میں شوہر بالغ ہے، شوہر جو ہے وہ صحیح ہے اور شوہر عاقل ہے، تو اس صورت میں اگر شوہر اپنی پاگل بیوی کو یا نابالغ بیوی کو طلاق دے گا تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو پاگل ہونے، بالغ ہونے نہ ہونے کا اعتبار جو ہے وہ شوہر کی طرف سے، کیونکہ طلاق جو ہے وہ شوہر دیتا ہے، بیوی نہیں دیتی، اس لیے طلاق واقع ہونے کے لیے شوہر کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح حکم ہے نیم پاگل کا، کہ جو آدھا پاگل ہے اور آدھا صحیح ہے، اگر وہ بھی طلاق دے گا تو اس کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس حالت میں طلاق دے رہا ہے وہ اس کے پاگل ہونے کی حالت ہو، تو اس لیے نیم پاگل، آدھا پاگل اور آدھا صحیح ایسے شخص کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ بیوی حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، جیسی بھی ہو، اس کو اگر کسی نے طلاق دی تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کسی نے اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دی تو ایسی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تو اگر کسی شخص نے بغیر گواہوں کے بھی طلاق دے دی تو اس صورت میں اس کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ مثلا کوئی کمرے میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو کہتا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، چاہے کوئی اور سن بھی نہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی نے اتنی آواز کے ساتھ بھی طلاق دی کہ اس نے الفاظ نکالے اور اس کے کانوں تک پہنچ گئے، چاہے دوسرا سنے یا نہ سنے، تو اس صورت میں وہ طلاق پڑ جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے دل کے اندر کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو چونکہ اس نے زبان سے ادا نہیں کیا تو اس لیے دل والی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دل میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک اپنی زبان کے ساتھ، منہ کے ساتھ وہ طلاق نہ دے اور اتنی آواز کے ساتھ دے کہ ادھر ادھر شور نہ ہو تو وہ خود جو ہے اپنی آواز کو سن لے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے اس کی بیوی سنے یا نہ سنے۔ یعنی کسی نے کمرے میں بیٹھ کر طلاق دی اور بیوی نے نہیں سنا، کسی نے بھی نہیں سنا اور اس کے اپنے کانوں نے سن لیا ہے، تو اس صورت میں ایسی طلاق پڑ جائے گی۔ بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے، تو اگر کسی نے دل میں طلاق دی، اس طرح طلاق دی کہ اس آواز کو اس کے کانوں نے نہیں سنا، تو ایسی صورت میں دل میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی شخص تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو اس طرح طلاق دے کہ اس کے خود کان سن لیں تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا طلاق کے لیے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح حاملہ عورت کو اگر کسی نے طلاق دی تو وہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، گواہوں کے بغیر بھی اگر کسی نے طلاق دی ایسی طلاق پڑ جائے گی۔ اور اسی طرح بیوی کا سننا بھی ضروری نہیں ہے، چاہے بیوی سنے یا نہ سنے، اگر کسی نے طلاق دے دی اور اس کے اپنے کانوں نے خود اپنی آواز کو سن لیا تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دل میں کسی نے طلاق دی تو ایسی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق واقع ہونے کے لیے اتنی آواز کے ساتھ طلاق دینا کہ اس کے خود کان سن لے ضروری ہے۔ اگر